اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ آج صدقۃ الفطر کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ نمبر 2، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ نمبر 3، صدقہ فطر کس کو دینا جائز ہے؟ نمبر 4، صدقہ فطر کے فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہر وہ مسلمان جس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا نقدی مال ہو یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد چیزیں ہوں جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے، یعنی سونا ہے تو اتنا سونا ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اتنا نقدی پیسہ ہو، اتنا نقدی مال ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یا ضرورت سے زائد چیزیں اتنی قیمت کی ہوں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں، ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر سونا ہے لیکن تھوڑا ہے، جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو نہیں پہنچ سکتی، چاندی ہے تو وہ تھوڑی ہے، نقدی پیسہ ہے تو وہ تھوڑا ہے، مالی تجارت ہے وہ تھوڑا ہے، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی، اب چاندی، سونا، نقدی مال، مال تجارت، ضرورت سے زائد جو چیزیں ہوں گی سب کی قیمت کو جمع کریں گے۔ اگر سب کی قیمت مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچی تو صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یہی شرط زکوٰۃ کی ہے اور یہی شرط صدقہ فطر کی ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب صدقہ فطر اس کی مقدار کیا ہے؟ ایک آدمی زیادہ مالدار ہوتا ہے اور ایک کم مالدار ہوتا ہے۔ جو کم مالدار ہے اس کے ذمہ گندم ہے، 2.25 کلو گندم احتیاطاً 2 کلو ہوتی ہے، 2 کلو گندم دے، اس کی مرضی 2 کلو گندم کے پیسے ادا کرے، اس کی مرضی۔ اگر کوئی زیادہ مالدار ہے تو پھر اس کے ذمہ کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے۔ اب وہ کھجور کتنی ہو، کشمش کتنی ہو، جو کتنی ہو، تو اس کی مقدار ہے 3.5 کلو۔ جو بھی دینا چاہے تو 3.5 کلو دے یا اس کی قیمت ادا کر دے، کشمش دینی ہے تو 3.5 کلو دے یا اس کی قیمت ادا کرے، کھجور دینی ہے تو 3.5 کلو دے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ اب کس کو دینا جائز ہے صدقہ فطر؟ تو فرمایا جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اس کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے وہی صدقہ فطر لینے کا مستحق ہے، جو زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں وہ صدقہ فطر بھی لینے کا مستحق نہیں ہے۔ یعنی جس کے پاس سونا بھی نہ ہو، چاندی نہ ہو، یا ہو تو اتنی مالیت ہو، نقدی پیسہ ہو، مال تجارت ہو، اتنی مقدار میں ہو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتا، اس کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ جس کے پاس اتنا مال یا سونا یا چاندی یا مال تجارت یا ضرورت
زائد چیزیں ہیں کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ ایک صدقہ فطر دینا ہوتا ہے رشتہ داروں کو، تو جب رشتہ داروں کو صدقہ فطر دیں گے تو دگنا اجر ملے گا، اور جب دین کا کام کرنے والے جو ادارے ہیں، مدارس ہیں، ان کو صدقہ فطر دیں گے تو ان کو بھی دینے پہ دگنا اجر ملے گا۔ رشتہ داروں کو جب صدقہ فطر دیں گے، ایک تو یہ اجر ملے گا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، صدقہ فطر ادا کیا ہے۔ دوسرا اجر یہ ملے گا کہ انہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، تو رشتہ دار زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اور اگر دینی ادارے پر صدقہ فطر خرچ کریں گے تو اس کے لیے بھی ایک اجر تو یہ ملے گا کہ اللہ کا حکم پورا کیا ہے، اور دوسرا اجر یہ ہوگا کہ دین کا کام کرنے والے اداروں پہ جب خرچ کریں گے تو دین کی خدمت کرنے کا اجر ملے گا۔ اور صدقہ فطر کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اب ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم کھا پی نہیں سکتے، جس طرح روزے کی حالت میں کھانا پینا نہیں ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں غلط دیکھنا بھی نہیں ہے، غلط بولنا بھی نہیں ہے، غلط سننا بھی نہیں ہے، گندی باتیں بھی نہیں کرنی۔ روزے کی حالت میں غلط دیکھ بیٹھے، غلط بول بیٹھے، گندی باتیں کر بیٹھے تو صدقہ فطر ادا کرنے سے ان گندی باتوں سے، غلط دیکھنے سے روزہ پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ روزے کو پاک اور صاف کر دیں گے، روزے کی تطہیر ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، کمزور ہیں، جن کو صدقہ فطر دیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ بھی کوئی جوتی لے لے گا، کوئی جوڑا لے لے گا، کسی کی جیب میں 4 پیسے آ جائیں گے، اس غریب کی بھی عید ہو جائے گی۔ جب کوئی غریب خوش ہوگا تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ صدقہ فطر کے 2 فائدے ہیں، ایک روزہ پاک ہو جائے گا اور دوسرا غریب کی بھی عید ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے جانے سے پہلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لینا چاہیے تاکہ غریب بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔